احمد بھٹی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو کی ہے بانی پی ٹی آئی نے، اوپن ٹرائل کا کہہ دیا فیض حمید صاحب کے۔ ہاں جی، آج کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اور یہ فوج کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، یہ میرے ملک کا امیج ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اس میں میڈیا کو بلایا جائے تاکہ کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس میں بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ تو ابھی تو صرف فیض حمید صاحب پر مقدمہ ہو رہا ہے نا، اس کی کورٹ مارشل کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی ان کا تو نام شامل ہی نہیں کیا گیا۔ جی، تو جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ قانون بنا دیتے کہ بھئی یہ ملٹری کورٹ میں جو مقدمے چلیں گے وہ اوپن کورٹ ہوگی اور سب کو وہاں میڈیا کو بلایا جائے گا، تو قانون تو انہوں نے نہیں بدلا۔ ان کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چلتے رہے سیویلینز کے، ان کو سزائیں دی جاتی رہیں، اور یہ تو فوجی معاملہ ہے، ایک جرنیل کا معاملہ ہے۔ ابھی عمران خان کا نام تو نہیں آیا نا اس میں۔ اچھا سر، وہ مطالبہ کریں کہ بھئی اوپن کورٹ ہونی چاہیے۔ احمد بھٹی صاحب نے آج ایک سوال بھی کیا چکری انٹرچینج سے متعلق، چلیے آپ وہ ذرا بتائیے۔ چکری انٹرچینج کا کیا سوال ہوا؟ جی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایک اطلاعات یہ تھیں کہ 9 مئی کا جو احتجاج ہوا اس حوالے سے آپ نے 9 مئی سے پہلے جب اسلام آباد سے پیشی کے بعد لاہور جا رہے تھے تو چکری انٹرچینج پہ اپنی پارٹی کے بعض اہم رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا اور اس میں یہ اس 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ تو انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں میں نے کہا کہ احتجاج کیا جائے اور ان کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا جائے، لیکن میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ میرے تو کسی کارکن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی مسلح نہیں تھا۔ تو احتجاج کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی کیا تھا انہوں نے، کہا تھا، ان کو ساتھ یہ بھی کہا جی، اور یہ بھی کہا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج موجود ہے جس میں آپ ایک مقامی راولپنڈی کے رہنما کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں رینجرز نے مجھے اغوا کیا ہے، اور رینجرز جو ہے رینجر جس کے قابو میں ہے میں اس سے بات کروں گا، وہ ذمہ دار ہے۔ اس کا جواب کیا دیا؟ جی انہوں نے ان کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جو سازش ہے وہ تو میرے اغوا سے شروع ہوئی، جو سپریم کورٹ میں یہ واضح ہو چکی ہے کہ میرا اغوا ہوا تھا وہاں سے، تو رینجر کو حکم کس نے دیا تھا؟ تو ہم نے پوچھا کس نے حکم دیا تھا، تو انہوں نے پھر ہم سے سوال کیا کہ یہ جو رینجر ہے کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ تو صحافیوں نے جواب دیا کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے رینجرز کس کے ماتحت ہوتی ہے، وہ نمبر 1 کے ماتحت ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی تھی، رینجرز کی ہمیں ضرورت تھی، تو ہم نے رابطہ کیا اور اس کے بعد نمبر 1 کی اجازت سے ہی رینجرز موو ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ سب کیسے ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے احمد بھٹی صاحب، سر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں، ہم چاہیں گے کہ ذرا فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اب سوال یہ ہے کہ گرفتاری ہو رہی تھی نا، جی جس کو اغوا کہہ رہے ہیں، ہاں جی، پولیس کو گرفتاری دے دیتے تو رینجرز کو نہ آنے کی ضرورت پڑتی۔ گرفتاری دینا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے نا، ہمارے سیاسی لیڈر تو سارے گرفتار ہوئے، شان سے گرفتاری دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، تو خان صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو ورغلا دیا کہ گرفتاری نہیں دینی ہے یا اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اس سے پھر پیچیدگیاں واقع ہوئیں۔ تو